آج کے کافر یہ چاہتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت یہ کافر کہتے تھے، پرانے کافر، حضور کے دور کے کافر کہتے ہیں صدیق نبی سے جدا ہو جائے۔ آج کے اس دور کے کفار کا یہ طریقہ ہے، لیغیظ بہم الکفار، کافر جو ہیں وہ غصے میں ہیں، وہ غضب میں ہے، وہ ناراضگی میں ہے، وہ کہتے ہیں سیدنا امیر معاویہ کے خلاف اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ صحابیت کے درجے پر بولنا جو ہے یہ آسان ہو جائے، یہ آسان ٹارگٹ ہے۔ سن لیجئے اہل سنت اہل حدیث کے لوگوں، امیر معاویہ ہمارا ایمان ہے، جس نے اس حجاب کو اس کو توڑنے کی کوشش کی ہم اس کو توڑ کے رکھ دیں گے۔ امیر معاویہ کی سیاست پر پہرا دیں گے جی میں پہرا دین دا حق ہوندہ۔ مل کے محبت پیار عقیدنا تاجدار ختم نبوت حضور شفاعت فرما دیں، اے دعا کرو حضور قیامت والے شفاعت فرما دیں، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ یہ دو محاذ لے کے کھڑے ہیں، انشاءاللہ پوری جرات اور ہمت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ مرزائیوں کو انشاءاللہ وقت آئے گا مرتد قرار دلوائیں گے، اور وقت آئے گا اسمبلی اندر قانون پاس ہوگا، صحابہ کرام دے دشمن الٹا لٹکوائیں گے، انشاءاللہ سزا لگوائیں گے۔ وہ کہہ رہے ہیں، رافضی کہتے ہیں پتہ کیا کہندے نے گستاخی کنوں آندے نے، پہلے تعریف کرو، آدھے سر پتہ نہیں گستاخی آندے کنوں نے، اے دی تعریف کرو۔ میں کیا اساسن بل دے اندر نمو سے صحابہ بھی ہے تے نال اہل بیت بھی ہے، تسی توہین دی تعریف کرو، اہل بیت دی توہین کی ہوندی ہے، تسی جو تعریف کرو گے سانو وہی اچھی بولو، سانو وہی منظور ہے۔ جڑی اہل بیت دی توہین دے واسطے جڑے جملے کہہ جانتے ہیں، اہل بیت دی توہین ہوتی ہے وہی اصحاب رسول کی توہین ہے۔ جس طرح صحابہ کی توہین حرام ہے اس طرح اہل بیت کی توہین حرام ہے۔ ہم سے لکھوا لو، آدھنے سزا جڑی نا 3 سال پہلے سی وہی کافی ہے۔ میں علی پاک کی توہین کی یہ سزا تھوڑی ہے، بے شک سیدنا علی کی توہین کی یہ سزا تھوڑی ہے۔ آدھنے بتا لو، میں کہ 10 کتنی کریے، آدھنے اہل بیت دی گستاخی دی سزا سوائے موت ہوئے، میں کہ لکھوا لو ساڑھے کل۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ ذی وقار علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، واجب العزت قابل احترام اسلامی روحانی ماں اور بہن، کچھ عرصے دے وقفے تو بعد حاضری دا موقع نصیب ہوا ہے۔ کتنے سال میں نہیں آیا شاید 1 سال کے 2 سال، یعنی 1 سال ہی چیز تسی ایویں محسوس ہوتا ہے جی میں تو جلسہ سننا ہی بھول گیا ہے، کرانا ہی بھول گیا ہے۔ کوئی اتھے لگ کے بیٹھا ہے، کوئی اتھے لگ کے بیٹھا ہے، کوئی اتھے 1122 ہے، بنوں بلا لیے تو انہوں ایمرجنسی لے جائیے۔ اللہ دے بندو قریب قریب آ جاؤ، سارے نیڑے آ جاؤ، سارے اے جڑے دیوارہ نہ لگے نے ماشاءاللہ سارے نیڑے آ جاؤ، نہیں تو میں آ جانا تواڈے کول، تسی اور آپ تشریف لے آؤ، تسی اگے اگے ہو جاؤ، سارے آ جاؤ۔ ٹوٹیاں والے بڑی خوبصورت جگہ تے کھڑے ہو ماشاءاللہ، ہاں تھوڑا جہا اور پیچھا ہو جاؤ، خوشبو آئے گی تو بندہ کم از کم جگہ کھلونا ہی چنگی بنا لے۔ ٹوٹیاں تے لیٹرینہ کول کھڑے ہو جا کے بدن کچھ آپ ہی خیال کر لینا چاہیے میرا کوئی سٹیٹس مقام بھی ساڈا ہے یا نہیں۔ اگے آ جاؤ، میں وینا کیڑا کیڑا سٹیٹس دے مطابق لیٹرینہ کول کھلوندا ہے، اگے آ جاؤ، قریب آ جاؤ۔ جڑے نہیں آئے دروازے بیٹھے ہو تسی فارسی سمجھتے ہو، پنجابی تو نہیں سمجھ آ رہی، قریب آ جاؤ۔ جڑی آیت مبارکہ پڑھی ہے اس تو تسا حضور اندازہ لگا لیا ہو۔ مشہور ہے کہ اس ماہ رجب المرجب نبی علیہ السلام سفر معراج گئے۔ کس تاریخ کو گئے؟
یہ طے نہیں ہے۔ یہ طے ہے کہ آپ کا معراج پہ جانا حق ہے۔ تو تاریخ پر کس تاریخ کو گئے، کس رات کو گئے، اس کے ہوتے تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جب جانا حق ہے، تاریخ کوئی بھی ہو، جانا آپ کا معراج پہ حق ہے۔ اتنا بعض روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مکی زندگی کے آخری ایام میں حضور معراج پہ تشریف لے گئے۔ بعد میں لکھا ہے کہ وہ عام الحزن تھا، غم کا سال۔ نبی علیہ السلام کی زوجہ محترمہ ام المومنین سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی وفات ہوئی۔ آپ کے چچا ابو طالب کی وفات بھی ہے۔ تو یہ حضور علیہ السلام واسطے غم کا، دکھ کے یہ ایام تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے لیے یہ سفر، یہ سیر، اپنی قدرت کی نشانیاں دکھان لی۔ بہت یہ سفر عظیم بھی ہے اور مبارک بھی ہے۔ معراج کے بارے میں اہل سنت کا جو عقیدہ ہے کہ آپ کا معراج پہ جانا حق ہے، اور آپ کا معراج جسمانی ہے اور حالت بیداری ہے۔ بیداری اندر جاگتے ہوئے جسمانی معراج ہے نبی علیہ السلام۔ بعض لوگوں نے انکار بھی کیتا۔ کئی لوگ ایسے گزرے جنہاں دا پچھلے دنوں رولا سی، کو نوٹ تے تصویر سی ایک مولوی دی، پتہ ہے؟ توجہ ہے ماشاءاللہ۔ نوٹ ایک چھپیا سی، وہ 75 روپے والا، وہ اللہ کی تو غائب ہی ہو گیا، اپنی کتے گیا۔ وہ 75 روپے والا ایک نوٹ چھپیا سی۔ ہن 75,000 دا ایک نوٹ چھپنا، کیونکہ کرنسی ایڈی اونچی ہو گئی۔ وہ 75 روپے دا نوٹ چھپیا سی، وہ دوتے ایک تصویر سی، سر سید، اگے کی سی احمد خان۔ یہ جڑا ہے احمد نے نا ساڑھے پاکستان ہے، توجہ، جدے نام احمد آیا نا ساڑھے پاکستان برے صغیر ہے۔ ویسے تو بڑا مبارک نام ہے، بڑا برکت والا نام ہے، حضور دا نام پاک ہے، لیکن ساڑھے پاکستان جس مولوی نال احمد جڑے ہیں نا، اس نے کوئی نہ کوئی یہ جا کام کیتا ہے انوکھا ہی۔ سر سید اگے کی ہے غلام احمد پرویز احمد غلام مرزا غلام قادیانی۔ احمد بچو، ویسے میں جدو یہ بدبخت دا نام آوے نا بچو احمد کہنے میرا دل ہی نہیں کرتا۔ مرزا غلام قادیانی وچ اس نے بھی ایہی ناز۔ اور بھی کئی احمد ہوئے نے۔ احمد بولو، یہ میرے لبھیندے ہو سارے، ہاں آپ بولو، پرچے ہوئے تو اٹھے تو میرے تے کیوں؟ اور بھی کئی احمد ہوئے نے۔ پچھلے دن ایک مریا ہے تو کئی ہلدی سن بڑی پریشانی ہوئی سی، ساری رات چاٹ دے سن، بس سویرے جنازہ پڑھو جی میں انہوں دا پھوپھا فوت ہو گیا۔ توجہ ہے، چلو سنو، غور فرما۔ یا ساڑھے ملک دے ماحول نو آمد راس نہیں آئے اس نام مولوی جڑے بھی ہویا نا مولوی، یا پھر مرزا ہویا تے وہ خطرناک ہویا۔ ایک پہلے مرزا ہوندہ ہی، ایک دوجہ نواں مرزا ہے۔ دعا کرو اللہ سارے نو
ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਤੌਫੀਕ ਦੇਵੇ 2 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ ਨਾ, ਹੱਥ ਚੁੱਕੋ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਤੰਗ ਬੈਠੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਤੋਂ, ਬੜਾ ਜ਼ਰਾ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਜਾਗ ਕੇ, کہ میں کافی دیر تک ویکھ رہا سا تھوڑا ماحول جڑا سی نا وہ نیند والا سی، میں سمجھ آ رہی سی مولا ذکا اللہ خالد صاحب نو اعلان کر دینا چاہیے بس سارے آرام کرو ریسٹ کرو، ہوں جلسہ اتنے ہی مکا دینا۔ چلو کوشش میں کرنا کچھ ماحول بن رہا تھا۔ معراج کا وہ انکاری تھا سر، وہ ہاں سید رہنے دے سر جے بس اتنا ہی کافی، وہ جڑا سر آئی نا وہ دے سر وچ کوئی شے نہیں، وہ معجزہ معراج کا انکاری تھا، معجزات رسول کا انکاری تھا اور معراج کا بھی انکاری تھا، کہندا عقل نہیں مندی، عقل نہیں مندی کہ معراج پہ کس طرح جایا جا سکتا ہے، عقل نہیں مندی۔ تو میں کہ عقل تے تاں من رہے یہ عقل ہوئے تھے، عقل تے تاں من سی نا جی عقل ہو سی تے، میری عقل نہیں مندی، میں کہا میری عقل نہیں مندی یعنی کینوں، میں کہ تیرے عقل ہوئے، تیرے عقل ہوئے، اے میری عقل نہیں مندی، لیکن حضور دا معراج پہ جانا حق۔ جی آدم علیہ السلام دا اوپر رہنا اور نیچے اترنا حق ہے۔ حیران کون بات ہے کہ آدم علیہ السلام اوپر رہے اور نیچے اترے، قرآن پاک اس بات پہ گواہ ہے اور حق۔ عیسیٰ ابن مریم زمین سے اوپر پہلے آسمان پہ تشریف لے گئے، جانا حق۔ جویں آدم علیہ السلام کا اوپر سے نیچے آنا حق، عیسیٰ ابن مریم کا زمین سے آسمان پر جانا حق، میرے محمد مصطفیٰ کا بھی زمین سے آسمان پر جانا حق ہے۔ دوسرا گروہ اٹھیا، اس نے کہا بھئی یہ روحانی معراج ہے، جسمانی نہیں، جسم نہیں جا سکتا، روح پاک گیا ہوگا، جسم نہیں جا سکتا۔ بھئی جسم کیوں نہیں جا سکتا؟ کہنے لگے آسمان تے زمین دے درمیان ایک کرہ ہے جتے اگ ہی اگ ہے، اتوں حضور اتاں کیویں گئے، عقل نہیں مندی۔ میں کہا نبی اگ چو بھی گزر جائے تو نبی نے ہوندہ ہی کچھ نہیں، تو اڑا کیا اڑا کی خیال ہے؟ گئے تے ابراہیم علیہ السلام آگ جو رہنے تے آگ اتنی ٹھنڈی بھی نہیں ہوئی تے تپش بھی نہیں رہی تے ابراہیم علیہ السلام نے کچھ ہویا نہیں تے جے اے حق ہے۔ اور قرآن دی آیت یا نار کونی بردم و سلامن علی ابراہیم، تے حضور دا جانے کی شک ہو سکتا۔ تے پھر آدم علیہ السلام میں کہا اتوں نیچے آئے نے جانے جی، میں کہا اسی جگہ تو حضور اوپر چلے گئے جی، انہاں دا آنا حق کہتے، حضور دا جانا بھی حق۔ یعنی اگر عقلی طور پر بھی سمجھنا ہو تو کوئی مشکل نہیں۔ تیسرا گروہ اٹھ گیا، انہیں کہا خواب جو حضور دا معراج ہے، بیداری جو نہیں، ایک خواب دا ایک واقعہ ہے۔ قرآن پاک دا طرز بیان جڑا ہے یہ عقل آلیاں دا بھی، جہاں دا عقل نہیں سمجھدا انہاں دا بھی، اور جڑے آندے سن روحانی ہے جس میں کہتے جاندے ہو جی انہوں جاؤ مرو تو پرسوں تو نا عمران خان نے اعلان کیتا ہے ہن رات سن رہا سا بس جیل بھرو تاریخ شروع ہے پرسوں تو یہ گیا جی انہیں کہا با میں سعادت تو محروم نہ رہ جاؤ، دعا کرو پاکستان کی جیلہ بھر جان، اچھی کہو آمین، ہاں دعا کرو بس سارے تاریخ انصاف نال جیلہ بھر جان، اچھی آمین آکھو، اچھی آمین آکھو، جڑے یوتھی بیٹھے اچھی آمین آکھو، ہاں اچھی آمین، اتنی اچھی آکھو پتہ لگے با اچھی آمین سنت ہے، اچھی آکھو آمین ماشاء تاریخ انصاف یا اللہ پوری دی پوری جیل ٹر جائے، یا اللہ سی راضیاں فیصلے تے سارن لے جا، تو یا اللہ انہوں نے 2003 تک اتھے ہی رکھی واپس نان، اے دعا کرو اچھی کو آمین انشاءاللہ۔ بھرو تاریخ جیل بھرو تاریخ، لیکن یا اللہ جے بھرنی ہے نا
تے پہلے اینٹ عمران ہوئے آپ اے آمین آکھنے والی گل ہے یا اللہ اودو کل شروع کر تے آخری ساڑا جڑا بندہ اٹھیا ہے اینو آخر تے لے جائی تے ہن تواڈے جڑا اٹھیا میں سمجھنا با وہ جیل جا رہا ہے میں وینا ہن تواڈے جو کیڑا اٹھدا ہے آخر تک پتہ لگ جائے گا با کیڑا کیڑا عمران دا بیلی بیٹھا آ جا پتر آ جا بچ جا اس تو آ جا توجہ ہے سنی قرآن پاک دا طرز بیان سنیے سبحان الذی اسرا بعبدی من پتہ لگ گیا توڑی سبحان اللہ توڑی نیت دا من پوری طرح احساس ہے سبحان الذی اسرا بعبدی عقل والے جنہاں دا عقل نہیں سی نہ مندہ انہاں واسطے ایک جملہ کافی ہے سبحان الذی اللہ فرماتا ہے توڑا عقل نہیں مندہ میں جو لے گیا عقل تو توڑا تاں نہ منے جے کوئی اور کہے کہ میں لے گیا کون لے گیا تبارک الذی بیدہ الملک وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ سبحان الذی کون لے گیا سبحان الذی کون لے گیا بلغ العلا آندھے جی شعر بلغ العلا بکمالی کشف الدجا بجمالی حسنت جمیع خصالی صلو علیہ وآلہ تینوں اشعار ٹھیک ہے پہلا جملہ بلغ العلا بکمالی وہ بلندی پہ پہنچے اپنے کمال کے ساتھ وہ اوپر گئے اپنے کمال کے ساتھ لکھی تین جان دے ہو پڑھی تین جان دے ہو جو میں باقی سے امام ابن تیمیہ لکھے بلغ العلا بکمالی بلندی پہ پہنچے اپنے کمال کے ساتھ اپنے امر کے ساتھ اپنے کمال کے ساتھ اپنی قدرت کے ساتھ اپنی طاقت کے ساتھ بلندی پہ پہنچے یہ شاعر آندہ ہے قرآن کی آندہ ہے سبحان الذی اسرا بعبدی بلندی پہ پہنچے کس کے کمال کے ساتھ بلغ العلا بکمال اللہ حضور بلندی پہ پہنچے بولو کس کے کمال کے ساتھ اللہ کے کمال کے ساتھ اللہ کے امر کے ساتھ جب اللہ کے امر سے گئے پھر کوئی انکار ہو سکتا نہیں لے جانے والا رب ہوئے ہجے بھی کئی مولوی ہے پنڈا جے علاقے جو نہیں مندے ہجے بھی نظم ہونا بنائی ہو ایک نعت شریف بنائی ہو بشر ہو کے آسمان تک کو نہیں جا سکتا بشر ہو کے آسمان تک کو نہیں جا سکتا بشر ہو کے آسمان تک کو نہیں جا سکتا وہ کاڑے دے کہ علاقے جے پنڈ سی تے کافی عرصہ پہلے دی بات میں وہ تقریر کرن گیا انہاں کہتے تھے مولوی ایک رات نو فجر ویلے اٹھدا ہے اذان دیندا ہے تے نالے نعت پڑھدا ہے بشر ہو گیا آسمان تے کو نہیں جا سکدا ایدا کوئی سوتر کرے اج میں تقریر شروع کی تھی میں کہ مولوی جی تو آکھیا کیسے بشر جا سکدا ہے اساں تواڈے خط لکھیا ہے بس ساڑی کوئی تحریر تو سب پڑھیے سنیے کہ بشر آسمان تے جا سکدا ہے ساڑا بھی یہ عقیدہ ہے کہ بشر آسمان تے نہیں جا سکتا اور مولوی بڑا خوش بھائی بچوں تو مولوی ساڑا لگتا ہے میں کہا بشر آسمان تے نہیں جا سکتا اسی لکھ کے دینا کہ بشر آسمان پہ نہیں جا سکتا کہا لگا پھر حضور بشر نے میں کہا حضور بشر نے افضل البشر نے خیر البشر نے امام البشر نے سید البشر نے کہنے لگا آسمان تے گئے نے میں کہا گئے نے بشر جا سکتا ہے میں کہا نہیں جا سکتا جیڑا مولوی اینج قابو نہ آوے انہوں اینج قابو کرو یہ مولوی نسل یہ ہو جائیے انہوں قابو کرنا ہی بڑا مسئلہ ہوتا ہے بشر آسمان تے جا سکتا ہے میں نہیں جا سکتا حضور بشر نے میں جی بشر نے آسمان تے گئے نے میں جی گئے نے بشر جا سکتا ہے میں نہیں جا سکتا یعنی پھر تسی آندے ہو نہ لے جا نہیں سکتا نہ لے گئے نے میں کہا توں لکھ کے دے نہ اللہ نہیں لے جا سکتا اللہ تے لے جا سکتا ہے تو میں کہا سی کدو آنے آپ گئے نے اسی کہنے کون لے گیا سبحان الذی کون لے گیا سبحان الذی اسرا بعبدہ جملے اندر سارے اعتراضات دا جواب موجود عقل والے واسطے جڑے عقل نہیں مندہ سر سید واسطے
سر جی ساڑی گل بھی سن لو، سر واسطے ہر اس بندے واسطے جہدے اندر جڑا آندا عقلی طور تے عقل نہیں مندا عقل اے من جاندا با تیرا ابا کون ہے؟ تو میں ایک بندے جو پوچھا وہ آ کے میں موجزہ معراج نہیں مندا، میں کیوں جانا عقل نہیں مندا، میں تیرا ابا کوئی ہے؟ وہ کہے گا یہ میرا ابا ہے، میں کہاں گا میرا عقل نہیں مندا، بھائی یہ تیرا ابا ہے، تو یہ دلیل من دے دے سمجھا دے بھائی یہی تیرا ابا ہے، بس اینی گل سمجھا دے اے میرا ابا ہے، عقلی طور تے میرا ابا ہے، تو میں پوری عقل سمجھ آ گئی کہ یہی میرا ابا ہے، تو میں تو سمجھ نہیں آئی بھائی یہ تیرا ابا ہے، جن کیوں؟ میں کہ میرا عقل نہیں مندا، تیرا عقل جر سونے دا ہے، بس تیرا عقل معراج نہ منے تو انکار کرے تو میں ایویں عقل نہ تیرا پیو منی رکھا، میں کہ میرا نہیں مندا عقل کہ تیرا یہ ابا ہے، وہ دی دلیل کی ہے؟ جن میں ماں کو پوچھا ہے، میری ماں نے دسیا ہے بھائی یہی میرا ابا ہے، میں کہ من حضور نے دسیا کہ میں معراج تے گیا ہوا، تیری ماں جنہوں تیری ماں کہے وہ تیرا ابا ہو سکتا ہے، جنہوں زمانہ لوگ کون تیرا ابا ہو سکتا ہے، تیرا عقل مننے یا نہ مننے، تن زمانے نے دسیا کہ یہ تیرا باپ ہے، تن ماحول نے دسیا یہ تیرا باپ ہے، تیری برادری نے بتایا یہ تیرا باپ ہے، تو برادری کے کہنے پہ مان گیا ہے، میں قرآن کے کہنے پہ نہ مانوں؟ قرآن نے کہہ دیا، حدیث نے کہہ دیا معراج پہ جانا حق ہے، لے کون گیا ہے؟ سبحان اللہ، جاگو ماشاءاللہ، حجے تک تے میں پتہ نہیں کت تک جانا ہے، تسی ہونے سوتے میں نظر جاگو جاگ دے ہو نا ماشاءاللہ، ہاتھ چکو ماشاءاللہ، ہون پکے ہوگا من سمجھ آ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، سبحان الذی اسرا بعبدی، جڑا بندہ دا عقل نہیں مندا او دے واسطے علاج ہے، بہترین علاج ہے کہ اب لاہور ہسپتال ہے، کی خیال ہے؟ وہ اپنے عقل کا علاج کرائے، مومن ہوتا ہی وہ ہے جو اپنے عقل کو محمد کی حدیث کے تابع کر دے، وہی مومن ہوتا ہے، عقل چاہے یا نہ آئے، حدیث جو آ گئی، سبحان الذی اسرا بعبدی، جنہاں لوگاں نے کیا ہے روحانی معراج ہے، جسمانی نہیں، بعبدی عبد کنوں کیا جاندہ ہے؟ جسم اور روح اکٹھا ہوئے تینوں عبد کیا جاندہ ہے، بے عبدی، انہاں دا انکار کرنے والے سنیے، جنہاں کیا ہے کہ منام اندر ہویا ہے، نیند اندر ہویا ہے، خواب اندر ہویا ہے، قرآن کی آندہ ہے سبحان الذی اسرا بعبدی، سن لیجئے خواب اندر اسمان پہ جانا کمال نہیں، خواب اندر ملک شام اندر جانا کمال نہیں، خواب اندر بیت المقدس چلے جانا ہے کوئی کمال نہیں، کمال کی ہے سبحان الذی اسرا بعبدی، کہ حالت بیداری اندر جسمانی طور پر میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے، خواب کے اندر بھی نہیں اور روحانی طور پر بھی نہیں، جسمانی طور پر بیداری کی حالت میں جاگتے حضور معراج پہ تشریف لے گئے، سبحان الذی اسرا بعبدی، سبحان الذی اسرا بعبدی، معراج کب شروع ہوا، کس وقت ہوا؟ فرما لیلاً، رات تھوڑے سے اندر، تنوین تقلیل، لیلاً، رات تھوڑے سے اندر، کتنا تھوڑا؟ بعد نے دیکھا ہے رات لمبی ہو گئی، میں کیا پھرتے اتنی لمبی ہو گئی کہ لمبی ہو گئی، میں کہ اللہ کے بندہ لیلاً، رات کے تھوڑے سے اندر، کہنے کتنے وقت اندر؟ میں کہا سوچو کتنا وقت سوچو گے؟ کہنے کہ 1 گھنٹہ اندازہ لگائیے، میں کہا لیلاً، اس تو بھی تھوڑا، جتنا سوچو گے اس تو بھی تھوڑا، جتنا سوچو گے اس تو بھی تھوڑا، جتنا تھوڑا سوچو گے اس تو بھی تھوڑا، جتنا سوچو گے اس تو بھی تھوڑا، تھوڑے تو بھی تھوڑا، جتنا سوچو گے، سبحان الذی اسرا بعبدی لیلاً، اللہ فرمان رات تھوڑے سے اندر اپنے پیارے عبدنو، رب نو پتا سی مولویاں نے کہنا ہے، جدوں اوپر گیا نا، جدوں اتھے تے عبدی سن، بشری سن، اتھے جا کے نوری ہو گئے، ہیک کے
سنیا جی وہ کلب ایک مولوی دا آندا ہیک کے جڑا دونوں ہیک نو دوں کر جانے وہ کافر تے مشرک کے ہیک کے اللہ اور نبی ہیک کے ناؤس وہ جس مولوی دا کلب ہے وہ کینیڈا ہوندا ہے کینیڈا ہوندا ہے عمران خان دا کزن اتنے گیا ہے انہوں پیغام بھیجو با دھرنے جے کٹے تو آؤ تشریف لے آؤ جیل انتظار کر رہی تسی بھی تشریف لے آؤ آندا سی میں 63 سال دا ہو گیا مر جانا ہے ہونا 70 نو پہنچنا ہے اللہ تعالیٰ جھوٹ وعدے کر دینا کہنا حضور میرے کو لو کرایہ مانگ دے سن سبحان اللذی اس قوم تو بھی قربان جائے پھر بھی نال رلی رہن دی میں نے اندازہ یہ ہویا اپنی قوم دے بارے پاکستانی قوم دے بارے جو میں بڑا غور کیتا ہے نا میں غور کیتا ہے جڑی میں نے گل سمجھ آئی میں جو عمران خان نالوں نہیں ہٹے نا اس تو بعد میں نے سمجھ آ گئی ہے اس قوم دے بیچاری دا ہاں جو مرضی کرتا رہے قوم آندھی ہے بالکل بزرگ یوں ٹھیک فرما رہے ہیں انہیں خون دی بوتل آپ کھول کے تو سٹی ہے انہیں کہا میرے اندروں نکلے انہیں کہا ٹھیک ہے اندروں نکلے انہیں کہا میں نے گولیاں لگی ہیں انہیں کہا گولیاں لگی ہیں اسے کپڑا تو نہیں پھٹیا لیکن میرے لات پھٹ گئی قوم نے کہا ٹھیک ہے انہیں کہا میں نے امریکہ نہیں ہٹایا اس نے کہا ٹھیک ہے اس پچھلے دن آ کے میں نے امریکہ نہیں ہٹایا قوم نے کہا ٹھیک ہے انہیں کہا میں عدت ہی نکاح کر لیا قوم نے کہا ٹھیک ہے اسے کہا میں پھر دوبارہ کر لیا اسے کہا ٹھیک ہے اسے کہا میں دم کران گیا سا پیرنی کو لوں انہوں میں نال ہی لے آیا انہوں نے کہا ٹھیک ہے سبحان اللہ واہ قوم ہے اس آگے با میری ایک بیٹی ہے جڑی میری نہیں قوم نے کہا کوئی گل نہیں ساڑی ہو باجی لگ دی اللہ تو انہوں ہدایت نصیب فرمائے بدکار پہلی بار لیڈر ویکھیا ہے جڑی ایم پی اے زنانی اٹھ دی وہ آندھی وہ میں نے بھی میسیج کرتا رہا قوم آندھی ہے ٹھیک ہے وہ آندھا ہے کوئی مسئلہ نہیں مجال ہے جو آکھے با میں نہیں کیتا ایڈا جرات اللہ بندہ میں پہلی بار ویکھیا مجال ہے جو کہے با میں نہیں کیتا وہ آندھا کیتا میری ذات کو کیوں اچھالتے ہیں یہ نہیں آندھا با میں کیتا نہیں آندھا با ٹھیک ہے میرا ذاتی مسئلہ ہے چلو ذاتی مسئلہ ہے لیکن یاد رکھیے قوم کے لیڈر ذاتی مسئلہ نہیں ہوتا قوم کی لیڈر جو ہوتے ہیں وہ قوم کے رہنما ہوتے ہیں ان کا کردار لوگوں کے سامنے ایک آئیڈیل اور نمونے کے طور پر ہوتا ہے یا اللہ ہمارے ملک پہ قوم پہ رحم فرما دے کوئی اسلام کا چاہنے والا ملک سے محبت کرنے والا قوم سے محبت کرنے والا حکمران دے دے یا اللہ کسی نہ عمر جیسا پیدا کر دے ناراض نہیں ہو رہے من پتہ ہے کہیں ناراض بیٹھے میں چہرے تو ویکھ دسا میں تو پورے میں نظر مار تو دسا بس کیڑا ناراض بیٹھا تواڈے چوں سبحان الذی یسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی میرے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معراج پہ جانا بولو حق معراج پہ جانا رات کے توڑے حصے اندر نبی علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے آپ کا معراج پہ جانا حق معراج پہ تشریف لے گئے واپس آئے پورا سفر تو نہیں نا بیان ہوتا چند اس کے کوشش سن لے حضور معراج پہ تشریف لے گئے یہ سفر شروع ہوا سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ محترم سیدہ ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے میرے گھر اندر نبی علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں آپ فرماتے نے تو اٹھایا گیا حتیم مقام حتیم پر لایا گیا آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا دل مبارک باہر نکال لیا گیا دل نو زمزم نہ دھو کے ایک تھال اسمان تو فرشتے لائے ایمان و حکمت نور بھر دیتا گیا سینہ مبارک سی دیتا گیا پھر براق دے پاس حضور نو لے آیا گیا براق دے کول حضور فرما دینے جدوں میں آیا براق تے منو کیا گیا جبریل علیہ السلام نے محبوب جی اس پر سوار ہو جائیے براق بد کا ڈرا تے جبریل فرمان لگیا براق ٹھہر جا
جڑا اج سوار ہون لگا ہے، جڑا اج تیرے ہوتے سوار ہون لگا ہے، اس جیسا عزت والا، اس جیسا شان والا علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک. یہ ایسی ہستی و ایسی شخصیت کیسی، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. ایسا سوار تجھ پہ آنے والا جس جیسا سوار اللہ نے پیدا ہی کو نہیں فرمایا، جس جیسی ہستی دنیا میں آئی کوئی نہیں. حضور فرمایا تو میرا نام سنیا، براق نے میرا نام سنیا، ٹھہر گیا، رک گیا، تھم گیا. حضور پر سوار ہوئے، جبریل علیہ السلام نے مہارے لگام کو پکڑ لیا، اٹھے. حضور علیہ السلام براق پر سوار ہوئے، پہنچے میرے توڑے پیر و مرشد جناب محمد. یہ سفر اسرا شروع ہو رہا ہے، یہ رات کا سفر شروع ہو رہا ہے. یہ سفر اسرا جناب مسجد حرام من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، مسجد اقصی کے پاس حضور پہنچے، سواری سے اترے، سواری کو باندھا کے اندر تشریف فرما ہوئے. سارے انبیاء علیہ السلام وہاں موجود ہیں، سارے انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ ابن مریم تک سارے انبیاء وہاں موجود ہیں انتظار میں، ایسے جیسے کسی امام کے انتظار میں. حضور اندر داخل ہو، انبیاء علیہ السلام نے صفیں باندھی، توجہ ہے، صفیں باندھ لی. سوچا جا رہا ہے آج کون جماعت کرائے گا، کون امام آئے گا. تو جبریل علیہ السلام نے حضور کے پاس آئے، فرمایا ماں جی آؤ جسے تسی موجود ہو، جتے تواڈی ذات موجود ہوئے ہوتے کوئی اور جماعت ایویں. محبوب جی تسی تشریف لے آؤ تسی تشریف لے آؤ جتے تسی موجود ہو. امامت توڑا حق، آؤ امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نماز پڑھائی، 2 رکعت نماز پڑھائی. سارے انبیاء علیہ السلام نے حضور دے مگر نماز پڑھی. نماز حضور نے پڑھائی تے نبیاں نے پڑھی. تو ہن اگلی گل دسو، جڑی سورت فاتحہ ہے یہ تو صرف نازل ہوئی ہے قرآن، پیچھے نبیوں نے کوئی فاتحہ پڑھی؟ نبیوں نے تو فاتحہ کو نہیں پڑھی. تو نبیوں دی نماز ہوئی یا نہیں ہوئی؟ اونچی بولو، نبیوں دی نماز ہوئی ہے تو فاتحہ تو بغیر ہوئی نہ. پھر ایویں روزانہ رولا پایا فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی، فاتحہ بغیر نماز نہیں. ویکھ لو نبیوں نے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی، انہاں تے نازل نبیوں تے نازل ہی نہیں ہوئی سورۃ الفاتحہ. یہ تے نازل ہی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی. انبیاء نے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھی تو نماز انبیاء کی ہو گئی. ساری دنیا کہتی ہے، سارے مسلمان کہتے ہیں کہ نماز ہو گئی. تو پھر سانو آدھے تسی تے آندے ہو فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی، پھر نبیوں دی کیویں ہو گئی؟ میں کہ گل تے تہاڈی بھی ٹھیک ہے. فرمایا تے تساں بھی حق کے تے سچ. جن پھر نماز ہو جاتی فاتحہ بغیر، میں کہ ساڈا تے عقیدہ نہیں ہوندی. جن پھر نبیوں دی ہو گئی، میں کہ جی ہو گئی. جن تہاڈی، میں کہ ساڈی نہیں ہوندی. جن ساڈی، میں کہ تہاڈی بھی نہیں ہوندی. جن نبیوں دی، میں کہ نبیوں دی ہو گئی. اور دسو، انبیاء دی ہو گئی، جن جی ہو گئی، میں کہ جی ہو گئی. جنہوں نے فاتحہ پڑھی، میں کو نہیں پڑھی. جنہوں دی ہو گئی، میں کہ انہوں دی ہو گئی. جن تہاڈی، میں کہ ساڈی تے نہیں ہوندی. جن ساڈے بارے کی گل، میں تہاڈی بھی نہیں ہوندی. جن پھر نبیوں دی کیویں ہو گئی؟ میں کہ نبیوں دی فاتحہ تو بغیر ہو گئی، کیونکہ فاتحہ معراج تو اگلے دن ضروری ہوئی ہے. وہ تو معراج میں کچھ تو اگلے دن فرض ہوئی ہے فاتحہ دا. حضور معراج پہ گئے، پہلے بیت المقدس گئے، پھر وہ آسمانوں پہ گئے، نماز پڑھائی، آسمانوں پہ گئے، نماز کا وہاں فرضیت نصیب ہوئی. پھر واپس تشریف لے آئے. سویرے جبریل آئے، انہوں نے نماز دا طریقہ سمجھایا. ایک دن آتے رہے، دوسرے دن آتے رہے. فاتحہ تو اگلے دن فرض ہوئی. پھر میں کہ پھر انہاں دی ہو گئی، تہاڈی نہیں ہوتی. تو پھر میں ایک اور گل پوچھنا جی، میں کہ نبیوں نے پیچھے کی پڑھیا سی؟ فاتحہ تو نہیں پڑھی. جی بالکل نہیں پڑھی. میں کہ پیچھے کی پڑھیا سی؟
جانے پتہ نہیں تو میں پھر اوکھے ہونے دی لوڑ کیڑی ہے، پھر پریشان ہونے دی لوڑ کیڑی، جو نبیہ نے پڑھیا سی وہ تسی دس دیو۔ تسی آندے بس سبحانک اللہ پڑھنا ضروری ہے، سبحان ربی العالی سبحان ربی العظیم تحیات للہ، جو کچھ تسی آندے ہو نماز وچ مقتدی ہوتے ضروری ہے، وہ نبیہ نے پڑھیا وہ تسی وکھا دیو، اسی صفحے تو فاتحہ سی وکھا دے سا، یعنی کیڑی کتاب جو مگر جتوں تسی وکھا سو، وہ کتاب لیا انہوں کڈو نبیہ نے پیچھے کی پڑھیا سی، اسی کتاب دے اسی صفحے تے فاتحہ وچ لکھی ہوئی، جنہوں کتاب کیڑی ہے، میں کہ وہ کتاب ہے ہی کوئی نہیں۔ ایویں نکتے کٹ دے راندے ہو بچوں جناب فاتحہ انبیاء نے نہیں پڑھی، میں کہ نہ دی فاتحہ بغیر ہو گئی تو آڑی پھر بھی نہیں ہوتی۔ حضور نے جو فرمایا فاتحہ بغیر نماز نہیں، بس گل مکی، حضور نے فرمایا فاتحہ بغیر نماز نہیں، بس نہیں، حضور نے فرمایا فاتحہ بغیر نماز نہیں۔ انجھے تو قرآن پڑھا چپ نہیں کرنی چاہیے، میں بالکل چپ کرنی چاہیے، یعنی پھر فاتحہ میں کہ حضور نے فرمایا نا با فاتحہ پڑھو، حضور قرآن سمجھتے نہیں ہے، تسی قرآن سمجھتے ہو، حضور نے قرآن سمجھایا نا، حضور نے سمجھایا نا، حضور نے فرمایا نا جدو میں اچھی قرآن پڑھا میرے پیچھے کچھ پڑھ دے ہو۔ سنن ترمذی جامع ترمذی دی حدیث ہے اور سنن ابی داؤد، یا صحابہ چوپ نے، حضور نے فرمایا فاتحہ پڑھا کرو، اس بغیر نماز نہیں ہوتی۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ جن پر نازل ہوئی تشریح ان کی حق ہے یا تشریح تمہاری ہے؟ حضور نے جو فرمایا حق ہے، سچ ہے، فاتحہ بغیر نماز نہیں ہوتی۔ انبیاء کی ہو گئی تھی اس لیے کہ فاتحہ فرض نہیں تھی، فاتحہ اس سے بعد فرض ہوئی۔ سمجھ آندی پئی؟ ہاں، میرے تو آڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے سیڑھی لگا دی گئی، معراج کا سفر شروع ہوا، معراج سیڑھی کو کہا جاتا ہے، سیڑھی لگا دی گئی، سیڑھی ایسے اٹھتی گئی، اوپر کو اٹھتی گئی، حضور اوپر تشریف لے گئے، پہلے آسمان پر دوسرے آسمان پر، یہ ایک زمین تو لے کے آسمان تک فاصلہ 500 سال دی مسافت، اور دوسرے آسمان تو تیسرے آسمان تک 500 سال دی مسافت، لیکن اتھے کی یہ سبحان الذی اسرا بعبدی لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ حضور معراج پہ تشریف فرما ہوئے، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جبریل علیہ السلام نے فرمایا با اس تو اگا میں نہیں جانا، میرے پر جل دین۔ پتہ نہیں یہ کیڑے بندے روایت گھڑی ہے، شیخ من کو دسیا ہے، با جبریل علیہ السلام فرمایا میرے پر جل دین، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ اللہ کے فرشتے تو اللہ کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، قرآن سے یہ ثابت۔ تم کون ہو کہنے والے جبریل علیہ السلام نے جناب پر جل دین تے، اگے جبریل علیہ السلام فرمایا میں نہیں جانا تے میرے پر جل دین۔ جہاں تک اللہ نے چاہا جبریل گئے، جہاں رک گئے وہ رک گئے، جہاں محمد مصطفیٰ کے لیے رب نے چاہا، قرآن و سنت میں حق جو ثابت ہے وہ ثابت ہے۔ حضور سدرۃ المنتہا پر پہنچے، رب سے ہم کلام ہوئے۔ وہ مولوی اندر سی پر نہیں، اگوں اللہ تعالیٰ آئے استقبال لئی، نعوذ باللہ، ادھروں حضور گئے، اگوں پردہ کھلے، حضور اندر داخل ہو گئے، جبریل پیچھے کھل ہو گیا، اگوں پردہ بند ہو گیا، اس آگے ایک کے قرآن کی کہندہ ہے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن پاک دا انداز دیکھئے، جب معراج شروع ہوا الفاظ کون سے؟ فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ، اور جب معراج اخیر پہ پہنچا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، فرمایا گئے بھی عبد اور آپس بھی عبد کی حیثیت سے آئے، ہم کلام ہوئے عبد کی حیثیت سے۔ اور عجیب انداز ہے قرآن پاک، جدو ساڑھے والا ظہور آئے نا تو فرمایا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، فرمایا تو آڑے والا ہے ساقی کوثر بن کے آئے، ساڑھے والا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ساڑھے والا ہے رحمت للعالمین بن کے آئے، ساڑھے والا ہے فرمایا یا ایھا النبی اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہداً و مبشراً و نذیراً و داعیاً الی اللہ بإذنہ و سراجاً منیراً۔ ساڑھے والا آئے حضور،
شاہد بن کے آئے، مبشر بن کے آئے، نذیر بن کے آئے، دائی اللہ بن کے آئے، سراجہ منیرہ بن کے آئے، ساڑھے والا ہے شافع معاشر بن کے آئے، ساڑھے والا ہے شفیع المذنبین بن کے آئے، ساڑھے والا ہے رحمت للعالمین بن کے آئے۔ رکھو مولویاں نو دودھ دیویندہ کم لو۔ معراج رات حضور نو دودھ پیش کیتا گیا، تے نال دوجا بھی قولا آئی، حضور نے دودھ پسند کیتا ہے، معراج بیان کردہ کردہ دودھ پہ بہندہ ہے۔ سبحان اللذی، اہل حدیث کو توقع پانی دی ہو سکتی، وابی نو وابی ہوتا ہے۔ کتے یاد ہے بابا محمد علی سمسام رحمت اللہ علیہ، مہمان آئے نا سویرے تے انہاں کیا با چائے پیسو یا لسی پیسو، مجھ بدنی سی بد دروازے تے نا، تو انہاں کہا لسی لسی پی لینے با چائے چوئی تے پیندی رہو، انہاں کہا جی لسی لے آؤ، انہاں کہا لسی کوئی نہیں، وہ کہتے دودھ نہیں سی نہ دین دی مجھ، تو انہاں کہا جی لسی کوئی نہیں، اسے کہا بار مجھ بدی، انہاں کہا بابن ہو گئی، یہ لین دی دین دی شاہ کوئی نہیں، جیڑا کوئی شاہ لے وے دے وے نہیں ہوا بھی ہوتا ہے۔ صبح کتے شیخ القرآن یاد ہے، آندھے تو آکھے ہی بغیر اللہ دے نام تے نہ دے وے تو اللہ دے نام دینا بھی چھاڑ دیتا ہے۔ سبحان الذی اسرا بعبدہ، جب حضور ہماری طرف آئے، شاہد مبشر نذیر بن کے آئے، جب رب کی طرف گئے سبحان الذی اسرا بعبدہ، انج نہیں کیا سبحان الذی اسرا بنبیہ، نہیں سبحان الذی اسرا برسولہ، نہیں سبحان الذی اسرا بنورہ، نہیں سبحان الذی اسرا بعبدہ، عبد کی حیثیت سے گئے اور جب واپس آئے فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، آئی اگلا چپٹر کھولتے ہیں، توجہ فرمائیے، حضور ہم کلام ہوئے، رب سے ہم کلام ہوئے، رب کو دیکھا نہیں، ہم کلام ہوئے، یہ دیکھ دے حضور علیہ السلام اپنے رب نو معراج دی رات ویندے حضور اپنی اک مبارک نال تے وے قرآن پاک انج آندا لنوریہ من آیاتنا نہ آندا بلکہ اے آندا سا محبوب نو بلایا تاکہ ساڑا چہرہ ویکھے یا سانو ویکھے، رب کی آندا لنوریہ من آیاتنا، اسا کیوں بلایا حضور نو من آیاتنا لنوریہ من آیاتنا، اپنی نشانیاں دکھان لی حضور نو بلایا۔ سیدہ کائنات ام المومنین امی عائشہ صلح نہ کر لئیے، مہربانی کرو یار، میں ماں دا نہ لیا تسی ایڈے ڈھلے ہو۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، عظمت صحابہ، شان امی عائشہ صدیقہ، شان امی عائشہ صدیقہ، عظمت اہل بیت کرام، نعرہ تکبیر۔ ام المومنین سیدہ کائنات اماں جی عائشہ، اینج ٹھانڈ پوے اماں دا نا سون کے تو انہوں نہیں پتا رافضی کیڑے پریشان ہوں دن تو کیڑے دکھی ہیں تو کیڑے پریشان ہیں، اسے غصے تے پورا 10 دن چھریاں مار دیں تو ہم تو ٹھانڈ پہنے چاہیے دی، وہ تو 10 دن بیچارے رون دن پٹھ دن مار دن اپنے آپ نو۔ تو میں آکے تسی اللہ تعالیٰ برکت دے، کی خیال ہے وہ اتی تھا تے جا کے ہاتھ پایا بدبخت ہو تو ساری زندگی انجے رہمنا ہے۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، کہتے یاد ہے خطیب ایشیا قاری عبدالحفیظ اللہ ان کا ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ جدو گزرو نا واڑے کولو تو انہوں سمجھ کو نہیں آنی، تو میں لگتا 2 بجے آنی سمجھ، بس انہا پڑھ چھڑیا کرو، لعنوا فی الدنیا، پڑھ لو شاباش، لعنوا فی الدنیا والآخرہ، لعنوا فی الدنیا والآخرہ۔ یہ تو ویکو گھوڑے تو تھلو لنگ رہا ہے تو کیا کرو یا اللہ اور مزید برکت دے اللہ تعالیٰ۔
تو نال پڑھیا کرو لوئنو، پڑھو 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 پڑھو، نہیں تو تھوڑی میری لڑائی ہو جانی، یا پڑھو لوئنو فی الدنیا والآخرہ، لوئنو فی الدنیا والآخرہ، ام المومنین سیدہ کائنات اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ، اماں جی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا نے جیڑا بندہ کہے کہ نبی علیہ السلام نے اپنے رب نو ویکھیا، وہ بندہ جھوٹ بولتا ہے، غلط بیانی کرنا ہے، وہ خلاف حقیقت بیان کرتا ہے، حضور نے معراج دی رات اپنے رب نو ویکھیا نہیں، رب نال ہم کلام ہوئے، فَأَوْحَا إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَا، جو وہی فرمائی اپنے آپ نو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو جو وہی فرمائی، حضور نے معراج دی رات اپنے رب نو ویکھیا نہیں، ہم کلام ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ہائے فتح فرمائے، حضور کے لیے جنت کو کھول دیا گیا، جنت کے مناظر دکھائے گئے، جنت کے کچھ محلات دکھائے گئے، مناظر دکھائے گئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی سیر فرمائی، واپس تشریف لائے، توجہ فرمائی، جو ہی واپس تشریف فرما ہوئے، سویرے اعلان ہوا قریش دی محفل لگی ہوئی ہے، نبی علیہ السلام تشریف لے آئے، آپ نے فرمایا قریش اے مکے والوں، آج میں تنہیں گل سناواں، آج میں تنہیں واقعہ سناواں، آج میں تنہیں بات سناواں، آؤ جس چیپٹر وال میں آنا چاہنا، جس موضوع نو میں کھولنا چاہنا، توجہ فرمائیے، میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے موجزہ معراج نو بیان فرما، رات دے توڑے سے اندر میں تو اٹھایا گیا شام، ملک شام بیت المقدس لے جایا گیا، وہ تو میں آسمانوں پہ جناب پہنچیا، آسمانوں کی سیر کی، انبیاء علیہ السلام کی جماعت کروائی، انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، بیت المعمور کو دیکھا، جبریل علیہ السلام کو اس کی اصلی شکل صورت میں سدرۃ المنتہا کے پاس دیکھا، پھر جنت کی سیر کی، حضور نے سارا سفر بیان کیا، قریش مکہ سننے والے، ابو جہل سننے والا، جدو ابو جہل نے سنیا نا وہ بھی سارا اتھو دا، ایک 75 نوٹ والا سارا یا ایک سارے، ہاں یہ مکہ دا بدبخت آئی سارا، ابو جہل کہنے لگا نواں مسلمان ہونا کوئی نہیں، پرانا نہ رہنا کوئی نہیں ہے، کون مننے گا معراج؟ کوئی چیز مننا ہی نہیں معراج، کوئی نہیں مننے گا معراج، کوئی نہیں مانے گا معراج، کہنے لگے آؤ رل کے چلیے، سارے قریش کافر کی یاد نے، آؤ رل کے چلیے صدیق کو توڑتے ہیں آج محمد مصطفیٰ سے، صدیق کو جدا کرتے ہیں محمد مصطفیٰ سے، یہ پرانی خواہش ہے کافروں کی، پرانی چاہت ہے، پرانی تمنا ہے، تڑپ ہے ان کے اندر، ابال ہے کہ صدیق نبی سے جدا ہو جائے۔ ابو جہل سے یہ کام شروع ہوا ہے، آج تک جاری ہے، اور اس انتظار میں ہے کہ زندگی میں ہم ایسا نہیں ہو سکا تو حضور کی قبر سے صدیق کو دور کر دے، یہ آج تک خواہش ہے۔ پوچھ لو علماء کلام کو، استاد جی بچے بیٹھے نے، مولانا ساڑھے شفقت الرحمان رندھاوا صاحب تشریف فرمان ہے، پوچھ لیجیے، یہ خواہش ہے، یہ تڑپ ہے، یہ چاہت ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے کہ مکہ مدینہ ہم نے لینا ہے اور صدیق کو وہاں سے باہر نکالنا ہے۔ آؤ تو انہوں مکہ مدینہ دئیے بدبخت، اسی بات دے اسی ایس دے خلاف سا ہے جڑا پٹیاں بان کے بیٹھا، یہ آندہ سی پیچھے وعدۃ المسلمین والے پیچھے کھڑا کر کے تے تارا دھرنا دے کے تے تو پیسہ لے کے تے آندہ سی باسا جڑا بھئی حکومت آوے تے سعودی عرب دے خلاف پاکستان دی حکومت ہوئے تے اسی ایران دی حمایت کری، تو ایران دی جا کے گودج بیٹھے ہیں اور ساڑھے کل توقع رکھنا ہے، اہل حدیث تجھے ووٹ دیں، اہل سنت تجھے ووٹ دیں۔ مکہ و مدینہ کی حفاظت کو ہم چھوڑ دیں اور ان کے ساتھ مل جائیں جو صدیق کو وہاں سے نکالنا چاہتے ہیں۔ سن لیجئے، سعودی عرب کی حفاظت، مکہ و مدینہ کی حفاظت یہ ہم پر ضروری ہے۔ سعودی کی حفاظت کیوں کرتے ہیں کہ یہ مکہ مدینہ کی چوکیدار ہے، جو مکہ مدینہ کی چوکیدار ہے، ہم اس کے چوکیداری کرتے ہیں، اس لیے پہرےداری کرتے ہیں، اس لیے کہ یہ مضبوط رہے تاکہ مکہ و مدینہ کی طرف کوئی آنچ نہ آئے، اور انشاءاللہ قیامت تک مکہ و مدینہ اہل سنت کے پاس رہے گا۔
ہمارے پاس رہے گا انشاءاللہ۔ انہوں نے خواہش حضرت صدیق نو ابو جہل دی خواہش صدیق نبی تو جدا ہو جائے، نہیں ہو سکا، پھر کافروں کی خواہش رہی، منافقوں کی خواہش رہی، آج تک ان کے ماننے والوں کی یہ خواہش ہے کہ صدیق نبی سے جدا ہو جائے۔ کہنے لگے زندگی میں تو نہیں کر سکے، روضہ رسول سے باہر نکالیں گے، نکال کے ذرا دیکھو تو صحیح، تسی اس پاس ذرا منہ اٹھاؤ پھر ویکھنا کیویں آندے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم۔ ہاں جاؤ اس پاس ذرا مکہ مدینہ لینا، منہ ویکھو، جڑا کام کرنے ہو وہ کرو، مکہ مدینہ دا نا نہ لے کرو بدبختو، جڑا کام کر دے پہ وہ کرو با، ہاں تو مبارک ہوئے با، پر گھوڑے والا کام کرو، جڑا کر دے وہ کرو۔ مکہ مدینہ انشاءاللہ ہمارے پاس رہے گا، ہم چوکیدار ہیں مکہ مدینہ کے، ہمارے پاس رہے گا انشاءاللہ۔ تسی جاؤ اس پاس منہ کرو کھا وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ۔ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ کس طرح جدا ہو جائے مصطفیٰ دے کافروں دی پرانی خواہش۔ ابو جہل کہنے لگا آؤ چلتے ہیں ابو بکر کے پاس، دروازہ کٹ گیا صدیق دروازے پر، ابو جہل کھڑا ہے، سارے قریش کھڑے ہیں، کہنے لگا ابو بکر ایک گل دس جی دسو، اگر کوئی یہ بندہ دعویٰ کرے کہ راتوں رات میں آسمانوں پہ گیا ہوں، یہ میں نے سیر کیا، یہ بات ماننے والی ہے؟ صدیق نے فرمایا سر اتنا بتا دو یہ بات کس نے کی ہے؟ کہنے لگا یہ تمہارا نبی فرما رہے ہیں۔ کہنے لگا اگر دنیا کا کوئی انسان کہے تو جھوٹ ہے، میرا نبی کہے تو سچ۔ یہ ہے صدیق، جس طرح کافروں کو کھٹکتا تھا صدیق، آج کھٹکتا ہے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔ انشاءاللہ صدیق کی صداقت بھی پہرا دیا ہے، امیر معاویہ کی سیاست شجاعت پر بھی پہرا دیں گے انشاءاللہ۔ آج کے کافر یہ چاہتے ہیں کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس وقت یہ کافر کہتے تھے پرانے کافر، حضور کے دور کے کافر کہتے ہیں صدیق نبی سے جدا ہو جائے۔ آج کے دور کے کفار کا یہ طریقہ ہے لیغیظ بہم الکفار، کافر جو ہیں وہ غصے میں ہیں، وہ غضب میں ہے، وہ ناراضگی میں ہے، وہ کہتے ہیں سیدنا امیر معاویہ کے خلاف اتنا بولو اتنا بولو اتنا بولو کہ صحابیت کے درجے پر بولنا جو ہے یہ آسان ہو جائے، یہ آسان ٹارگٹ ہے۔ سن لیجیے اہل سنت اہل حدیث کے لوگوں، امیر معاویہ ہمارا ایمان ہے، جس نے اس حجاب کو اس کو توڑنے کی کوشش کی ہم اس کو توڑ کے رکھ دیں گے، امیر معاویہ کی سیاست پر پہرا دیں گے جی میں پہرا دین دا حق ہوتا۔ ناموس صحابہ بل اسمبلی میں، قومی اسمبلی میں پاس ہو چکا ہے انشاءاللہ، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے قائد علامہ حافظ عبدالکریم صاحب ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیت حدیث پاکستان نے سینٹ میں آج سے 10-12 دن پہلے پیش کر دیا ہے، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ اس ہفتے میں وہ ایجنڈے میں آئے گا اور سینٹ سے بھی پاس ہوگا انشاءاللہ، اور یہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے لیے اعزاز ہوگا کہ ناموس صحابہ بل سینٹ میں ہمارے قائد نے پیش کیا، اور انشاءاللہ یہ منظور ہوگا اور قانون بن کے رہے گا۔ کیا خیال ہے؟ فرقہ واریت کو ختم کرنا چاہتے ہو، اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ناموس صحابہ بل و اہل بیت جو اس کو منظور کر دو۔ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے کہ یہ کیا کرتے ہیں، یہ وضو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، پاؤں دھوتے ہیں یا نہیں دھوتے، نہ دھون، منہ بھی نہ دھون، سانو کوئی اعتراض۔ انجے نماز پڑھی رکھن جی میں اگے پڑھ دینا، اگے کیڑا پتہ لگتا قومی ترانہ پہ ہوندا یا نماز ہوندی پہ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، یہ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں اپنے مسلک کے مطابق، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اس پر اعتراض نہیں ہے، اعتراض اس پر ہے کہ صحابہ کو گالی نہیں دینے دیں گے، صحابہ کی توہین نہیں ہونے دیں گے۔ صحابہ کرام کے حوالے سے پہلے صدیق کو اس ملک میں کافر کہا گیا، نعوذ باللہ، رہ گئی ایک کسر، اب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے خلاف جناب ایک پورا محاذ کھول دیا گیا پورے ملک میں۔ سن لیجیے امیر معاویہ جنت کے شہزادہ ہے، حضور نے خود فرمایا شہزادوں کی طرح میں نے بحری بیڑے پہ چڑھے ہوئی شخصیات کو دیکھا ہے، وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔
حضور نے خبر دی ہے قد اوجبوا ان پر جنت واجب ہے۔ امیر معاویہ کو حضور نے دعا دی ہے کہ اے اللہ اس کو کتاب کا قرآن کا علم عطا فرما دے۔ حضور نے فرمایا اللہ معاویہ کو ہادی اور مہدی بنا دے۔ حضور نے دعائیں کی ہیں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ کون ہے جو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ بغض رکھتا ہے؟ بعض پورے اس اجتماع میں کہتا ہوں کالج کو طلباء اور یونیورسٹیوں کے طلباء جس کے دل اور دماغ میں سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں کوئی میل ہو، کوئی اعتراض ہو، کوئی شبہ ہو، آئیے پیش کیجئے شبہ، جب تک ہم دور نہیں کریں گے واپس نہیں جائیں۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارا ایمان ہے، کیا خیال ہے؟ سیدنا ابو سفیان ہمارا ایمان ہے، وہ حضور کے صحابہ ہے۔ ایک بدبخت نے کہا ہے معتدل بے ایمان نے، وہ کہتے ہیں یہ معتدل ہے جناب، ہے تو وہی لیکن ہے معتدل، ہوئے وہی تو ہوئے معتدل، ہوئے کتا تے ہوئے پاک۔ کوئی معتدل نہیں ہوتا، معتدل کون ہوتا ہے؟ کہتے ہیں معتدل، وہ کہتا ہے ان کو صحابیت کا لباس بنایا جا رہا ہے، ان کے لیے یہ قانون بنایا جا رہا ہے۔ ہم نے لباس بنایا امیر معاویہ کو صحابیت کا، ہم لباس دے رہے ہیں سیدنا ابو سفیان کو صحابیت کا، کہ حضور نے فرمایا تھا فتح مکہ کے موقع پہ کہ جو ابو سفیان کے گھر داخل ہو جائے محمد مصطفیٰ اس کو پناہ دے رہے ہیں، اس کو کچھ نہ کہا جائے۔ سیدنا ابو سفیان حضور کے پاس آئے تھے کہ میرا بیٹا امیر معاویہ لکھتا ہے، لکھنا جانتا ہے، اس کو وہی پر لکھنے پر جناب مقرر فرما، حضور نے مقرر فرما لی۔ ایک بدبخت اٹھا، اس نے کہا سفارشی برتے ہوا ہے۔ میں نے کہا سفارش کی کس نے ہے؟ کہنے لگا ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ نے۔ میں نے کہا قبول کس نے کیا ہے؟ کہنے لگا حضور نے۔ میں کہا پھر حضور پر اعتراض کرو نا کہ وہ سفارشی بندے برتی کرتے تھے، حضور پر اعتراض آتا ہے۔ سن لیجئے حضور نے امیر معاویہ کو کاتب رکھا ہے وحی کے لیے، اپنی مرضی سے نہیں رکھا۔ میں لکھ کے دے سکتا ہوں، میں پورے ایمان سے کہتا ہوں اللہ کی مرضی سے لکھا، اللہ کی مرضی سے رکھا۔ دلیل کیا ہے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ معراج پہ جانا حضور کا حق، سیدنا صدیق کا ماننا حق۔ صدیق نے سارے فیصلے کر دیے، پہلے دن ہی فرما دیے کہ جو کچھ مصطفیٰ نے فرمایا سچ اور حق فرمایا ہے۔ ابو جہل اشکالات پیش کرتا رہا، شبہات پیش کرتا رہا، اگلے دن آگے سوالات کرتا رہا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی گئے ہو تو بتاؤ کتنے بالے تھے، کتنے دروازے تھے بیت المقدس کے، کتنے بالے تھے، کتنے شتیر تھے، کنیاں کھڑکیاں سی؟ یہ ابو جہل کا انداز۔ حضور فرماتے ہیں میں اتنا پریشان ہو گیا کہ کی جواب دے، میرے کو جبریل آ گئے۔ فرمایا ابو جی پریشان کیوں؟ فرمایا رات نو لے گیا سے دونے دروازے تے کھڑکیاں تے بالے جوتی علامات پوچھ دینے۔ فرمایا رب فرماندا ہے پریشان نہ وہ رات تو لے گئے ساں، ہن بیت المقدس نو توڑی اکھاں دے سامنے کر دینے ہم، بیت المقدس ویکھی جاؤ تے بیان کر دے جاؤ۔ صدیق نے نہیں پوچھا حضور کو دلیل نہیں پوچھی، حضور نے جو فرمایا میں گیا بس آپ نے فرمایا حضور جس چیز پر حضور کا ایمان، ہر اس چیز پر صدیق عمر کا ایمان، جو کچھ حضور فرماتے ہیں صدیق عمر اس پر ایمان لے آتے ہیں۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ معراج پہ جانا حضور کا حق، ذرا میرے ساتھ مل کے معراج پہ جانا حضور کا حق اور معراج کو ماننا صدیق کا حق۔ صدیق کے احسانات کا بدلہ کون دے سکتا ہے؟ اپنے پیار محبت کا اظہار کیجئے۔ آدھی رات کا وقت ہو چکا ہے، اس وقت اللہ تبارک و تعالی کما یلیق بشانی و قدرت اسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں۔ سنیے اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں کوئی مجھ سے مانگنے والا میں اس کو عطا کروں۔ یا اللہ ہم مانگنے والے تیرے بندے حاضر ہیں، ہماری یہ آواز، ہماری یہ للکاری، ہماری پکار، ہماری یہ آرزو، ہماری یہ خواہش کہ اللہ ہمیں ختم نبوت کے عقیدے پر، حضور کی عظمت پر اور صحابہ کرام کا دفاع کرتے کرتے شہادت کی موت عطا کر دے۔
صحابہ کرام کی عزت کا ناموس کا دفاع کرتے کرتے اللہ شہادت کی موت نصیب فرما دے. ہم تو چاہتے یہ ہیں, ہماری تو خواہش ہی یہ ہے. مرزائیوں نے نا سپیشل میرے خلاف درخواست دی اقوام متحدہ میں جا کے, اورے نہیں کھلوتے کہ اس پر بین ہونا چاہیے. اے دیو تو مولوی تے بین لاؤ, یہ بہت سخت تقریر کردہ ہے ساڑھے خلاف. تو جدوں وہ گیا نا اس تو میں دسیا گیا اے توڑے خلاف درخواست اقوام متحدہ نو آئی کہ انہوں بین کر دو. میں نے ایڈی خوشی ہوئی ہے, میں کہا یا اللہ یہ بار بار درخواستہ دین, اسی اینا درخواستہ نو لے کے قیامت والے دن حضور کو پیش ہو جائیں گے. اور دے کوثر تے بھئی یا رسول اللہ ہونتے آگ بندہ ہے, کوئی پانی پہ لا دو گھڑ. اور کی چاہیے کہ حضور دی ختم نبوت تے جان چلی جائے, اور کی چاہیے ایویں جناب تذکرہ کرتے کرتے دنیا تو چلے جائیے. تاجدار ختم نبوت نہیں تو من صلاح ہے گھر جان دی کو نہیں, تو جنت جاؤ دے کوثر تے تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. موعظہ معراج اسی وادی دلیل ہے کہ سارے انبیاء موجود نے, جڑے حسن ہو سارے موجود نے, جڑے سچے نے ہو سارے موجود نے. تاجدار ختم نبوت, مل کے محبت پیار عقیدنا, تاجدار ختم نبوت. حضور شفاعت فرما دیں, اے دعا کرو حضور قیامت والے شفاعت فرما دیں. تاجدار ختم نبوت, تاجدار ختم نبوت. یہ دو محاذ لے کے کھڑے ہیں انشاءاللہ, پوری جرات اور ہمت کے ساتھ کھڑے ہیں. مرزائیوں کو انشاءاللہ وقت آئے گا مرتد قرار دلوائیں گے, اور وقت آئے گا اسمبلی اندر قانون پاس ہوگا, صحابہ کرام دے دشمن الٹا لٹکوائیں گے انشاءاللہ, سزا لگوائیں گے. وہ کہہ رہے ہیں, رافضی کہتے ہیں پتہ کیا کہندے نے گستاخی کنوں آندے نے, پہلے تعریف کرو. آدھے سر پتہ نہیں گستاخی آندے کنوں نے, اے دی تعریف کرو. میں کیا اساسن بل دے اندر ناموس صحابہ بھی ہے تے نال اہل بیت بھی ہے. تسی توہین دی تعریف کرو, اہل بیت دی توہین کی ہوندی ہے. تسی جو تعریف کرو گے سانو وہی, اچھی بولو, سانو وہی منظور ہے. جڑی اہل بیت دی توہین دے واسطے جڑے جملے کہے جانتے اہل بیت دی توہین ہوتی ہے, وہی اصحاب رسول کی توہین ہے. جس طرح صحابہ کی توہین آرام ہے, اس طرح اہل بیت کی توہین آرام ہے. ہم سے لکھوا لو, آدھنے سزا جڑی نا 3 سال پہلے سی وہی کافی ہے. میں علی پاک کی توہین کی یہ سزا تھوڑی ہے, بے شک سیدنا علی کی توہین کی یہ سزا تھوڑی ہے. آدھنے بتا لو, میں کہ 10 کتنی کریے. آدھنے اہل بیت دی گستاخی دی سزا سوائے موت ہوئے, میں کہ لکھوا لو ساڑھے کل. تسی 25 سال لکھ دے ہو صدیق تے, اسی اہل بیت تے لکھ دینے سوائے موت. چلو طے کر لو, تم لکھا ہم سے لکھوا لو کہ اہل بیت کی توہین پر سزائے موت. تم لکھ کے دو صدیق کی گستاخی پر 25 سال عمر قید. تم مان لو ہم اہل بیت کی سزا گستاخی پر تو سزائے موت ماننے کے لیے تیار ہیں, لکھ کے دیتے ہیں, مانتے ہیں. لیکن تم یہ مانو تو صحیح. کہنے لگے جی اسی اہل بیت دے بارے مان لئی ہوئی, تو پھر کہنا امی عائشہ. میں کہ امی عائشہ بھی تو اہل بیت. پھر تو ہم سیدہ زینب کو لے آئیں گے, سیدہ ام کلثوم رقیہ کی توہین پر سزا ہوگی. تم کہو گے وہ بیٹیاں نہیں, ہم تو ہیں گے, روٹیاں ہیں حضور کی. پھر قیامت کے دن ہوگا حضور کی بیٹیاں بدبختوں توڑے گربان تے پھدن گی. ہم دنیا میں پکڑیں گے, وہ آخرت میں پکڑیں گی. انشاءاللہ ہم ان دونوں فتنوں کو ختم کر کے چھوڑیں گے, توہین کے راہوں کو بند کر کے چھوڑیں گے. کیا خیال ہے؟ رب میرے ساتھ مل کے تاجدار ختم نبوت, مل کے تاجدار ختم نبوت. اتنا اونچی کہو, بس تیل دی مہنگائی بھول جاؤ, اینا اونچا کوئی مسئلہ نہیں ہے. بس 272 دو کی ہویا, کوئی مسئلہ نہیں. شہباز شریف تنو اجازت ہے 1100 دا کر دے, ساڑھے اللہ تنو کھلی اجازت ہے 1100 دا لیٹر کر دے. عمران خان 5 روپے بھی کرے سال تکلیف ہوں دی, تو 1100 دا بھی کر دے, لیکن اے قانون پاس کر دے. بس کیا خیال ہے؟ 1100 دا لے لگا یار, نہ صبر کر سا, قانون پاس کر دے. صدیق دے گستان تو الٹا لٹکا دے ایک باری, تے بس پھر سمجھو کہ 1100 دا بھی ٹھیک. کی خیال تیل وات جاوے
تو صدیق دی حفاظت ہمیشہ دی ناموس محفوظ ہو جاوے تو کوئی گل نہیں نا تیل لے لساں کی خیال ہے تیل اور بدال ہے ہاں جی تنوں تو کسی مولوی آکھیا نا تو 72 گھنٹے ریٹ پچھا لے آؤ میں آنا تو 72 گھنٹے اگاں لے جا بس ایک بار صدیق دی حرمت دے قانون دے دستخط کر دے اسی اس قلم نو بھی مول لساں کی خیال سیدنا صدیق اکبر عظمت سیدنا صدیق اکبر ہر صحابی نبی جنتی تو ان میں جگان آیا تو ستے پہ ہو ہر صحابی نبی کدو پیرا دے سو ہر صحابی نبی تو جیتے توہین ہوں دی رہی تے قیامت آدھن پھدنا تے ہے ساڑے گربانہ نو اسی سرخروتے ہو وہ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی اینج نہیں سکون آ رہا پلا اینج پر لئی کے سکون کافروں پر حاویہ ایک واری چھل آوے ایس مسجد کی ہو گیا ہے اتنے 100 سال بعد معاویہ پھر آ گیا کافروں پر حاویہ کافروں پر حاویہ اے جڑے بچے ہو نا نکے نکے جڑے سکول پڑھ دے ہو پرائمری تے میڈل ہے جدو نکلو نا تفریح یا چھٹی والے ٹائم سکول دے گیڑ اگ ایک واری آ کے نکلے کرو کافروں پر حاویہ کیا خیال ہے بہترین طریقہ جے کافروں پر حاویہ اصل وعدہ کتاب 2023 جیڑ سے حالت کس کر بیٹا پیدا ہونا دا نام معاویہ رکھنا سا انشاءاللہ تو سے وعدہ کر دے ہو انشاءاللہ اللہ سارے دے بیٹا بزرگن بھی دے توان بھی دے سب نو دے کافروں پر حاویہ ایک یا اللہ سارن معاویہ دے دے جا کافروں پر حاویہ مل کے وظیفہ ہے بڑا پیارا کافروں پر حاویہ کافروں پر حاویہ کافروں پر حاویہ ابو سفیان اور کافروں پر حاویہ کافروں پر حاویہ ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہاتھ کھولو ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی ہر صحابی نبی کافروں پر حاویہ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت مرزائیوں پہ لعنت قادیانیوں پہ لعنت مرزائیوں پر لعنت یہ آندے نے یہ آندہ ہے انہاں دا مدد نہ کرو انہاں تعاون نہ کرو مر جاننا تے انہاں دی بیمار جنازے نہ پڑھو بیماروں سے پرسی نہ کرو کدھر ڈگے پہ چک کے اسپتال نہ پہنچاؤ یہ جن اس تو میرے تو ناراض ہیں تو میں کیا آدھا پہ میں ہوں تو نہ کیسا بنا چک کے پڑھاؤ وہی میرا موقف ہے وہی میرا عقیدہ ہے کہ مرزائیت سے ہر قسم کا تعاون حرام ہے مرزائیوں پہ لعنت مرزائیوں پہ لعنت قادیانیوں پہ لعنت ایک جاندے واری مردے پہ لعنت مردے پہ لعنت اگر تمہیں مردہ قادیانی آتا ہو سون میں چھرا مردہ آنا بتا کہ جیڑے پاس لے جاؤ راضی مردے پر لعنت مردے پر لعنت مردے قادیانی پر لعنت مردے قادیانی پر لعنت اذا رأيتم الذين يسبون صحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم بغض صحابہ بغض صحابہ بغض صحابہ بغض صحابہ حب صحابہ رحمت اللہ بغض صحابہ بغض صحابہ اذا رأيتم الذين يسبون صحابي فقولوا لعنت اللہ علی شرکم لعنوا فی الدنیا والآخرہ ولہم عذاب عظیم انشاءاللہ حضور کی ختم نبوت بھی پہرا دیں گے صحابہ کی عزت اور حرمت پر بھی پہرا دیں گے انشاءاللہ اسی راہ پہ جئیں گے اسی راہ پہ مریں گے اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین
اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما. یا اللہ جو اٹھے ہوئی ہے ان کو بیٹھنے کی توفیق دے دے تاکہ ان کو پتہ چل جائے تو کتنا جلدی سنتا ہے اور قبول کرتا ہے. یا اللہ جڑے کھلوتے نے بہن توفیق دے, جڑے جاندے پر ان واپس لے. یا اللہ جو دعا سے بھاگ رہے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے دے. اللہ جو دعا سے نس رہے ہیں, دوڑ رہے ہیں کہ ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے, یا اللہ انہیں واپس لے. یا اللہ بہن دی توفیق دے. یا اللہ حمزہ صاحب نو بہن دی توفیق دے. سارے بیٹھ جاؤ, بزرگ بیٹھ جائے. یا اللہ ہمارے گناہ معاف فرما, ہماری غلطیوں سے درگزر فرما. یا اللہ ہمارے گناہ سے درگزر فرما. اللہ اس مدرسے کو رہتی دنیا تک آباد کر دے. اللہ اس کے مؤسس, اس کے بانی حضرت شیخ سیف الخالص صاحب, اللہ ان کی جنت میں درجات بلند فرما. اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے. اللہ ان کی خدمات مسلکی کو قبول فرما لے. اللہ ان کی صدقہ جاریہ کو تادیر قائم رکھ, کتاب و سنت کے اس منہج پر قائم رکھ. اللہ اس کے فیض کو پوری دنیا میں عام فرما دے. اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما دے. ہماری نجات کا, بخشش کا, مغفرت کا ذریعہ بنا دے. اللہ جو بیمار ہیں ان شفا عطا فرما, جو مقروض ان قرض سے دور فرما. بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما, بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما. بے اولادوں کو یا اللہ نیک اولاد عطا فرما دے. اس اجتماع میں جتنے تیرے بندے بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد دے دے. جتنی بہنیں بیٹیاں اولاد سے محروم ہیں ان کے حق میں ہماری دعائیں قبول فرما. اللہ ہمارے ہاتھوں کا اٹھنا قبول کر لے. اللہ ہمارے ہاتھوں کا اٹھنا قبول فرما لے. صحابہ کرام اہل بیت سے سچی محبت عقیدت نصیب فرما. قیامت والے دن ان کے قدموں سے اٹھنے کی سعادت دے دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. حضرات سوار نو انشاءاللہ پھر کتے آنا ہے؟ چوک آدم میں تشریف لایا جی انشاءاللہ. اسے بھی حاضر ہو سارے وی مولوی تو اسے بھی سارے آئے.